بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں اس حدیث پاک کے، اور یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں متفق علیہ ہے۔ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب نماز با جماعت ہو رہی ہو اور تم کسی وجہ سے لیٹ ہو گئے ہو، اب تم جماعت کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہو، تم نے دیکھا کہ جماعت تو شروع ہو چکی ہے، تو تم دوڑ کر کبھی نہ آنا، دوڑ کر جماعت کے ساتھ شامل ہونے سے آپ نے منع فرمایا کہ تم اس انداز میں ہو کہ تم بڑے پرسکون انداز میں چل کے آؤ۔ اگر نماز کے لیے دوڑ کر آنا، یا بندے نے بھی وضو کرنا ہے، مسجد میں آیا تو جماعت کھڑی ہوگی تو جلدی جلدی وضو کرنا نہ، فرمایا کہ وضو جب بھی کرو اطمینان اور سکون کے ساتھ وضو کرو، کیونکہ اگر وضو ہی مکمل نہیں ہے تو نماز کیسے ہوگی؟ تو یہ تو وضو ہے نا جس کے بغیر نماز ہوتی نہیں۔ فرمایا کہ وضو کر بھی لیا ہے تم نے تو دوڑ کر جماعت کے ساتھ شامل نہیں ہونا، بڑے اطمینان اور سکون سے چل کر جماعت کے ساتھ شامل ہو۔ جتنی نماز تمہاری رہ جائے جماعت سے، جتنی ایک رکعت دو رکعت جتنا تم رہ گئے ہو، کوئی بات نہیں ہے، جب تم آ جاؤ جس حالت میں امام ہو اسی حالت میں ہی شامل ہو جاؤ۔ اب نماز شروع کرنے اور نماز میں داخل ہونے کا طریقہ تو ایک ہی ہے، اللہ اکبر، تکبیر، اللہ کی بڑائی بیان کر کے ہم نماز شروع کرتے ہیں۔ تو شروع تو اسی طرح کرنی ہے۔ اگر امام سجدے کی حالت میں ہے، مقتدی بھی سجدہ کر رہے ہیں، ہم بعد میں آئے ہیں، تو ہم کیا کریں گے؟ انتظار نہیں کریں گے کہ یہ سجدہ کر کے دونوں سجدے کر کے کھڑے ہوں تو میں رکعت میں شامل ہوں گا، نہیں، بالکل انتظار نہیں کرنا ہے۔ جس حالت میں امام ہے اسی حالت میں ساتھ ملنا ہے، اللہ اکبر کرنا ہے اور ڈائریکٹ سجدے میں چلے جانا۔ اللہ اکبر کر کے ہاتھ باندھنے کی ضرورت نہیں، ہاتھ تو تم باندھے نا، کہ اگر امام نے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں یا امام قیام کر رہا ہے، نہیں، تو نماز میں جیسے ہی داخل ہونا ہے اللہ اکبر کہہ کر فوراً جس حالت میں امام ہے اسی حالت میں، اگر وہ رکوع میں ہے تو رکوع میں شامل ہو جاؤ، اور اگر سجدے میں ہے تو سجدے میں، تحیات میں ہے تو تشہد و تحیات میں شامل ہو جاؤ، اگر قیام میں ہے تو قیام میں۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ جتنی نماز تمہیں با جماعت مل جائے وہ تو تم پڑھ لو جماعت کے ساتھ، اور جتنی تمہاری نماز جماعت کے ساتھ رہ گئی ہے، جتنا تم لیٹ آئے ہو، وہ تم اپنی بعد میں جب امام سلام پھیر لے گا تو تم اپنی نماز مکمل کرو۔ اب یہاں پر ایک چیز اور سمجھ لیں کہ امام جب سلام پھیرتا ہے تو امام نے جب ایک بار کہہ دینا السلام علیکم دائیں طرف، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس نے کہنا ہے جب امام کے سلام کی آواز شروع ہوئی ہے، اب جو مقتدی ایک دو رکعت رہ گئے ہیں وہ اپنی نماز مکمل کریں، وہ کھڑے ہو جائیں، ان کو امام کے سلام مکمل کرنے کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے سلام میں امام کی پیروی کرنی ہی نہیں ہے، انہوں نے سلام تو نہیں نہ پھیرنا، سلام تو وہ امام کی پیروی کریں گے جنہوں نے پوری نماز با جماعت پڑھی ہے، وہ امام کے ساتھ سلام پھیریں گے دونوں طرف۔ اب دوسرے جو لوگ ایک دو رکعت رہ گئے ہیں انہوں نے تو سلام پھیرنا نہیں ہے، تو وہ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ ان کو چاہیے کہ ان امام کی اور مقتدیوں کی نماز مکمل ہو گئی ہے، وہ سلام پھیر رہے ہیں، اب تمہاری مکمل نہیں ہوئی ہے، تم سلام کے انتظار میں، یا سلام پھیرنا تو تم نے ہے نہیں، تو تم اپنی نماز کھڑے ہو کے مکمل کرو۔ تو آپ نے فرمایا کہ جتنی نماز جماعت کے ساتھ مل جائے اطمینان کے ساتھ چل کر آؤ، اور اتنی پڑھ لو، جو رہ جائے وہ باقاعدہ بعد میں پوری کر لو۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہ اگر کوئی بندہ ایک رکعت جماعت کے ساتھ پا لیتا ہے تو سمجھو اس نے پوری جماعت ہی پا لی ہے، اس کو نماز با جماعت کا اجر مل جاتا ہے، کیونکہ اجر جو ہے نا اعمال کا، یہ نیتوں کے مطابق ہوتا ہے۔ بندے کی نیت ہے نماز با جماعت پڑھنے کی، ٹائم پہ وہ نکلا بھی ہے، لیکن جب مسجد میں آیا تو وضو کے لیے رش تھا جس وجہ سے وہ لیٹ ہو گیا، جماعت کے ساتھ نہیں مل سکا، ایک دو رکعت رہ گیا ہے، لیکن نیت اس کی جو تھی اس نیت کے مطابق اللہ تعالیٰ انما الاعمال بالنیات، عمل جو ہے جتنے بھی اعمال ہیں ان کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اطمینان اور سکون کے ساتھ نماز کے لیے چل کر آنے اور پوری نماز سنت کے مطابق پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔